اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. اس علاقے میں فینسنگ کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا، اور جو اب اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے. یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی. غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو برتباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے، تاکہ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ خصوصاً پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر کے لوکل آپریشنل اور اسٹریٹجک ڈائنمکس ہیں اور انہیں متعلقہ سطح پر گائے بگائے ایڈریس کیا جاتا ہے. سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا. اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی. یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور ان ایکسیسیبل ایریاز دہشت گردوں کو بارڈر کی دونوں جانب نقل و حرکت کی سہولت میسر کرتے تھے. مشکل ٹرین اور شدید موسمی حالات کے باعث اس علاقے میں فینسنگ کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا، اور جو اب اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے. ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ معینہ مدت میں انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے، اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس، یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے. اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے. بارڈر ایریاز کے لوگ بارڈر ٹرمینلز اور ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹ سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں. اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مؤثر بنایا جائے گا. اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے. یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی. افواہوں، غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو برتباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے، تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے. اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے. پاک افغان سرحد پر پاکستان کی 1200 سے زائد بارڈر پوسٹ ہیں، جبکہ سرحد کے دوسری جانب ابھی تک صرف 377 پوسٹ قائم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری پوسٹ کے درمیان کم و بیش 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے کسی بھی غیر قانونی موومنٹ اور تخریبی کارروائی کو چیک کرنا ایک چیلنج رہتا ہے. 2021 میں پاک افغان بارڈر پر 164 اور پاک ایران بارڈر پر 31 بارڈر فورٹس اور 60 واچ ٹاورز کی تعمیر ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 673 فورٹس اینڈ بارڈر پوسٹ اور بارڈر ٹرمینلز بنائے جا چکے ہیں. پاکستان نے بارڈر سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے FC بلوچستان اور FC خیبر پختونخوا کے لیے 67 نئے ونگز قائم کیے، جبکہ 6 ونگز کا قیام ابھی ان پروسیس ہے. تورخم، خرلاچی، غلام خان، انگور اڈا، بادینی، چمن بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے تمام کارگو اور پیدل نقل و حرکت کو انشور کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمگلنگ اور نارکو ٹریفک پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے. افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستان اور خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر ہوگا. آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے مختلف فورمز اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی ہے.
آپریشن رد الفساد کا 1 سال کا اگر احاطہ کریں تو یہ آپریشن دیگر آپریشنز کے مقابلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت مختلف ہے. یہ نہ تو ایریا اسپیسیفک ہے اور نہ ہی ملٹری اسپیسیفک ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے ان کے تمام آرگنائز انفراسٹرکچر کو تباہ کیا اور کئی دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا. آپریشن رد الفساد کے تحت صرف 2021 کے دوران چھوٹے بڑے 60,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. اس حوالے سے پاکستان کی سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو پکڑنے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2021 میں 890 تھریٹ الرٹس جاری کی، جس کی بنا پر دہشت گردی کے تقریباً 70% ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیابی ہوئی. جو واقعات ہوئے ان میں بھی ملوث ٹیررسٹس، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بے نقاب اور گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں پولیو مہم پر اثر انداز ہونے کے لیے پولیو سیکورٹی ٹیمز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. تاہم چیلنجز کے باوجود پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے. اسی حوالے سے پولیو ورکرز اور ان کے ساتھ تعینات سیکورٹی ٹیمز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیو فری پاکستان کے لیے اس عمل کو جاری رکھا. ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں 95 ڈی مائننگ ٹیمز کو امپلائی کیا گیا، جس کے ذریعے تقریباً 70,000 سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکور کیا گیا اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا. ڈی مائننگ کے دوران، اس ایفرٹ کے دوران سیکورٹی فورسز کے بہت سے اہلکار زخمی اور شہید بھی ہوئے. کراچی، جس کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس شہر کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، 2014 میں کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں دنیا میں 6 نمبر پہ تھا. آج 2021 میں امپروو ہو کر 129ویں نمبر پہ آ چکا ہے. یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے. کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. 2021 میں 248 آفیسرز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم شہدائے پاکستان اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا ہے. ان آپریشنز کے دوران 1,34,000 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور 9 ملین سے زائد ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا.